الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں، سہانی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں روز یاد دہانی کے طور پہ عرض بھی کرتا ہوں کہ پروگرام صدائے قرآن کا آغاز الحمد سے ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے کسی آیت کو مس نہیں کیا، جس لفظ سے، جس حرف سے جو بھی صدائے قرآن بنتی تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اور یقیناً آپ نے اس پر لبیک بھی کہا۔ ناظرین کرام، یہ سفر جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد سورہ البقرہ مکمل ہوئی، اور اب الحمدللہ قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے، اور ناظرین کرام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 آج ہمارا سبق ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ کی عبادت کے لیے کرۂ ارضی پر جو سب سے پہلا گھر یا عبادت گاہ تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے۔ اس کو خیر و برکت سے نوازا گیا ہے اور جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ ناظرین کرام، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96، جس میں اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے، صریحاً نص کے طور پر یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ کرۂ ارضی پر جو سب سے پہلی عبادت گاہ بنائی گئی، جس کو اللہ نے ناظرین کرام اپنے گھر سے تعبیر کیا ہے، وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، جس کے گرد ہم طواف کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس عبادت گاہ کو 4 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی میں جو عمارت 4 کونوں والی ہو اس کو مکعب کہتے ہیں، لہٰذا اس نسبت سے یہ 4 کونے ہیں اس عمارت کے، تو اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر اس کو مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ یہاں حرام کی جو نسبت ہے ناظرین کرام وہ حرمت سے ہے۔ بعض مقامات کی اور بعض چیزوں کی، بعض شخصیات کی اتنی حرمت ہوتی ہے، اتنی حرمت ہوتی ہے، اتنی عزت ہوتی ہے، اتنی عفت ہوتی ہے کہ وہاں پر اس حرمت کی وجہ سے، اس عزت و عفت کی وجہ سے بہت ساری جائز چیزیں بھی ممنوع ہو جاتی ہیں، حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلاً بیت اللہ کی کرۂ ارضی میں سب سے زیادہ اس زمین کے ٹکڑے کی عفت و عصمت ہے، تو وہاں پر اپنے جسم کا ایک بال بھی اکھاڑنا حرام ہے، وہاں مکھی اور مچھر مارنا بھی حرام ہے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے ناظرین کرام، وہاں پر جھگڑنا حرام ہے، وہاں پر الجھنا حرام ہے، کیونکہ اس مقام کی عزت اور عفت بہت زیادہ ہے، حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس نسبت سے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے۔ مسجد سجدے کی جگہ، تو سب سے پہلی جو سجدے کی جگہ ہے وہ وہی ہے جو بیت اللہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اس کو قبلہ بھی کہا جاتا ہے۔ قبلہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ قبل کہتے ہیں سمت کو، تو جس سمت ہم اپنا چہرہ کر کے، اپنا منہ کر کے عبادت کرتے ہیں سمبولیکلی کہ یہ اللہ کی سمت ہے، لہٰذا اس نسبت سے اس کو قبلہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ناظرین کرام، یہ ہے تو عبادت گاہ، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کو اللہ رب العزت نے اپنا بیت قرار دیا ہے۔ اب بیت کیوں کہا ہے؟ ناظرین کرام، بیت یا گھر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں انسان کو راحت اور سکون نصیب ہو، اور اس کے ساتھ مکان بھی ہوتا ہے۔ مکان کسے کہتے ہیں؟ مکان کہتے ہیں 4 دیواری کو، اور ضروری نہیں ہے کہ اس 4 دیواری میں ہمیں سکون بھی حاصل ہو، آرام بھی حاصل ہو، اطمینان بھی حاصل ہو، راحت بھی حاصل ہو، عفت بھی حاصل ہو، عزتیں بھی حاصل ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کسی بھی 4 دیواری میں۔ لیکن گھر اس 4 دیواری کو کہتے ہیں، یا اس سراؤنڈنگ کو کہتے ہیں، یا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں ہمیں یہ راحت و آرام، محبتیں، عزتیں نصیب ہوں۔ تو یہ
وہ مقام ہے کہ جو بھی اس میں داخل ہو گیا اس کو اللہ کی طرف سے راحت اور سکون بھی ملے گا، امن بھی ملے گا، امان بھی ملے گی، راحت اور سکون بھی ملے گا۔ ناظرین کرام، جو میں نے فرق بتایا ہے کہ مکان میں اور گھر میں یہ فرق ہے کہ مکان چار دیواری کو کہتے ہیں اور گھر عزتوں کی چار دیواری کو کہتے ہیں۔ اس لیے احمد ندیم قاسمی نے ناظرین کرام یہ شعر کہا تھا کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے کہ جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے، کہ مکان میں رہتا ہوں لیکن اس میں محبتیں ہوں، آشائیں ہوں، راحتیں ہوں۔ ناظرین کرام، چونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ وہ دنیا کا پہلا مرکز ہے کہ جو بھی اس گھر میں داخل ہو گیا اس کو راحت و آرام اور امان نصیب ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اپنا گھر کہا ہے۔ ناظرین کرام، اب اس گھر کو اللہ نے برکتوں سے نوازا ہے۔ وہ کون سی برکتیں ہیں جو اس کی سراؤنڈنگ میں ہے؟ اگر آپ گئے ہیں بیت اللہ میں حج یا عمرہ کے لیے تو آپ نے خود فیل کیا ہوگا، خود محسوس کیا ہوگا کہ وہاں تو برکتوں کی، محبتوں کی ایسے ریز نکلتی ہیں بیت اللہ کی دیواروں سے۔ کبھی آپ محبت سے ذرا ٹک ٹکی لگا کے دیکھیں بیت اللہ کی دیواروں کو، غلاف کعبہ کو، تو ریز نکلتی ہیں، واقعتاً ریز نکلتی ہیں جو دل میں سماتی ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں بیت اللہ کی اہمیت ہے، فضیلت ہے کہ یہ برکتوں والا گھر ہے اور جو بھی اس میں داخل ہو گیا اس کو امان نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، کیا فکر و عمل کے زاویے ہیں، کتنی حرمت ہمارے دل میں اس گھر کی ہونی چاہیے، یہاں دور رہ کر کتنی ہونی چاہیے اور وہاں پہنچ کر کتنی ہونی چاہیے، یہ ہمارا آج موضوع ہے پروگرام صدائے قرآن کا۔ ناظرین کرام، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر میری درخواست پہ تشریف لائی ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سیدہ سعدیہ۔ آپ جی سی ویمن یونیورسٹی سیالکوٹ میں ادارہ علوم اسلامیہ کی سربراہ ہیں اور اس کے علاوہ مسند نشین ہیں سیرت چیئر کی وہاں پر، اور ماشاءاللہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپ بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، تیاری کے ساتھ، حرف استناد کے ساتھ۔ آپ مصنف بھی ہیں، آپ محقق بھی ہیں، آپ مصنف بھی ہیں اور پروگرام صدائے قرآن کا مستقل حصہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بہت شکریہ، میری ایک دفعہ پھر درخواست کو آپ نے قبول کیا۔ جزاک اور اللہ ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عرض کروں گا کہ جیسے شمع رسالت کا ان کو اگر پروانہ کہوں تو یہ بھی میرے لیے اعزاز ہوگا۔ اتنی خوبصورت آواز، اتنا خوبصورت اس میں گداز ہے، سوز ہے کہ جب وہ کلام پڑھتے ہیں تو میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے سوز کو، ان کے گداز کو اپنی بارگاہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ ناظرین کرام، تشریف رکھتے ہیں جناب محمد شاہزیب جاوید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہزیب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میں نے پچھلے پروگرام میں جب آپ تشریف لائے تھے اس کے سحر میں ابھی تک مبتلا ہوں، جو بس آپ نے میں کلام بھی پیش کیا ڈاکٹر تھا صاحب اللہ تعالیٰ آپ کہ کو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان جی زمانہ بالکل۔ ہے، اور آج بھی مجھے بالکل ایسی لگتا ہے جب آپ کلام پڑھیں گے تو براہ راست آپ دل پہ اٹیک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جیتے رہیں اور پروگرام صدائے قرآن کا ہمیشہ آپ حصہ رہیں۔ آمین آمین آمین، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام صدائے قرآن جس کا آپ مستقل ماشاءاللہ حصہ ہیں، میرے لیے اعزاز ہے آپ کا نام لینا بھی۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ بیت اللہ کی عظمت کے بارے میں ہے جو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمائی ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکۃ وہدی للعالمین۔ اس پروگرام کے جو میرے پروڈیوسر ہیں جناب میاں عثمان صاحب، وہ آج ہی تشریف لائے ہیں عمرہ کر کے بیت اللہ سے۔ میں آن ایئر ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور یقیناً وہ ابھی انہی فضاؤں میں ہوں گے، لیکن اس وقت وہ پی سی آر میں پروگرام کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے، جو بھی ناظرین سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان فضاؤں میں جہاں سے وہ آئے ہیں ان کے اثرات ساری عمر ان کی روح میں، ان کے جسم میں، ان کے گھر میں قائم و دائم رکھے۔ آمین آمین۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں عرض کروں گا
کہ سب سے پہلے تو جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کی سب سے پہلی عبادت گاہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس کو ہم قبلہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم بیت اللہ بھی کہتے ہیں، اس کو مسجد حرام بھی کہتے ہیں۔ تو کیا تاریخ ہے، تھوڑا سا ہماری ناظرین کو بتائیے گا اس گھر کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب اس موضوع پہ بات کرنے سے پہلے میں دو گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گی۔ جی وہ ایک یہ کہ آپ اس پروگرام کے میزبان ہونے کی حیثیت سے اور حق میزبانی ادا کرتے ہوئے آپ شکریہ ادا کرتے ہیں، تو در حقیقت میری آپ سے ایک التجا ہے کہ وہ آپ شکریہ ادا نہ کیا کریں۔ یہ ہمارے لیے اس پروگرام کا حصہ بننا، اس میں آنا باعث سعادت بہت ہے، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں پھر اور قرآن کریم کو سمجھنا اور اس سمجھنے کی طرف جو سفر ہے، چاہے وہ تھوڑے وقت کا ہے، تو یہ اللہ رب العزت جس کا انتخاب فرماتا ہے اسی کے لیے ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے کہ آپ ہمیں مدعو کرتے ہیں اور ہم جو ہے اس کلام اللہ کی برکات جو ہے وہ سمیٹنے کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں۔ میرے لیے احساس ہے ڈاکٹر تو صاحب۔ دوسری بات، آپ نے عثمان صاحب کے حوالے سے جو پروگرام کے پروڈیوسر ہیں ان کو آپ نے مبارکباد بھی پیش کی، تو اسی فورم کی وساطت سے چونکہ میں بھی اس پروگرام کا حصہ ہوں تو ان کو مبارکباد اور ہدیہ تہنیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو سعادت ان کو نصیب فرمائی ہے اس کی برکتیں جو ہیں تاعمر ان کے ساتھ رہیں، اور وہاں کی حاضری بار بار ان کو بھی نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ مواقع جو ہے وہ میسر کرے۔ میں عرض کروں گا میرے لیے بھی دعا فرما دیں، مجھے بہت دیر ہوگی لگتا ہے کچھ بیت اللہ گئے ہوئے، اور بہت اداس ہوں۔ بس ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے سیشن ختم ہوتا ہے تو ہم عثمان صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ کچھ وہ یادیں تازہ کر دیں، کچھ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی اس ٹائم کی جو دعائیں ہیں وہ بہت زیادہ مستجاب ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت برکتیں ان کو نصیب فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب جس آیت کے آج ہم ذکر کر رہے ہیں اور جو ہمارا سبق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مفسرین اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلا گھر جو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی تھا، اور جو وہاں پہ حجر اسود تنصیب کیا گیا وہ وہی پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر آئے تھے۔ اب یہ تو ہو گئی کہ اس کا آغاز یا اس کی بنیاد کب رکھی گئی، اور اس کی جو معلوم روایت جس حوالے سے بات کی جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے جن بنیادوں کے اوپر ان کو دوبارہ سے استوار کیا، وہ اس حوالے سے کہ قرآن کریم ہی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل اس کو انہی بنیادوں کے اوپر اٹھا رہے تھے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے قائم کی تھیں، تو پھر اس وقت ہی ان کی جو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس سعی کو، ہماری اس کوشش کو جو ہم نے اس کعبہ کو ان کی ان بنیادوں کے اوپر استوار کیا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ تو وہ بنیادیں ہوں گی۔ تیسری بات جو دوبارہ سے ہمیں تاریخ میں پتہ چلتا ہے وہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی آپ کے دور میں بھی دوبارہ سے اس کو جو ہے وہ ترتیب دیا گیا، کیونکہ اس کی بھی جو عمارت ہے وہ کچھ خستہ حال ہو چکی تھی، اور جس میں حجر اسود کی تنصیب کا واقعہ جو ہے وہ دوبارہ آیا۔ تو گویا کہ یہ 3 دفعہ کی اس کی تعمیر کا جو معلوم ذکر جو ہے وہ سیرت نگاروں نے بھی لکھا ہے، تاریخ نگاروں نے جو ہے وہ بھی لکھا ہے۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، اور پھر انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیواروں کو بلند کیا، اور پھر انہی بنیادوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اہل عرب نے جو ہے یا قریش مکہ نے انہوں نے اس کی جو ہے وہ تعمیر کی۔ تو یہ اس کی کچھ روایت ہے اس کی تعمیر کے حوالے سے۔ تو باقی جو برکت ہے، جو رحمت ہے، کہ جو اس کی جغرافیہ ہے وہ اپنی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ جس طرح سے ہم آگے چلتے ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آیت میں اللہ رب العزت نے مکہ کی بجائے بکہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیا مکہ کا لفظ عربی زبان میں نہیں ہے یا کیا اس کی نسبت ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو مکہ کا لفظ ہے وہ عبرانی زبان سے ہے، جس کا مطلب ہے بیت، گھر۔ اور اسی طرح سے اس کو جو ہے یونانی زبان میں جو ہے وہ کہا گیا ہے
बाकूरा, ठीक है, और जिसका मतलब है इबादत वाला घर, इबादत की जगह। अब इसके हवाले से जो अहले किताब से मुराद मेरा वो लोग हैं कि जो अहले इल्म हैं, और उनकी जो आरा हैं वो कहते हैं कि जो मक्का है वो अतराफ हैं, कि जो अतराफ बैतुल्लाह हैं, और जो बक्का है उससे मुराद सिर्फ बैतुल्लाह और मस्जिद हराम है, ये जिस जगह का जिसका तवाफ किया जाता है, जिस जगह का तवाफ किया जाता है। अब मक्का को मक्का क्यों कहा जाता है, उसकी वजह जो तौजीह वो पेश करते हैं, कहते हैं कि मक्का का मतलब है वो जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, बहुत ज़्यादा हुजूम हो, तो उस जगह को मक्का कहा जाता है। तो चूँकि मक्का में जो है इस इबादत गाह की वजह से वो बहुत ज़्यादा हजूम रहता था, और इस वजह से उसका नाम मक्का जो है वो पड़ गया। और दूसरी ये चीज़ कि जिसकी तरफ लोगों को बहुत कशिश महसूस हो, और जहाँ पे जाकर जालिम और जाबिर सब सजदा रेज़ हो जाएं, तो अब जो वो मक्का की जो कैफियत है या बक्का की जो कैफियत है वो हमारे सामने है कि जितने मर्ज़ी रोसा हों, उमरा हों, हुक्मरान हों, बादशाह हों, सब वहाँ पे जाके सरनगू हैं। वहाँ पे हर तरह का इख्तलाफ इम्तियाज़ ख़त्म हो गया। तो इस और हुजूम और भीड़ जो है वो जिस तरह से वहाँ पे है वो मालूम है। तो इसलिए मुकाम मुल्तज़म पर देखें, बिल्कुल वो हजर अस्वद पे देखें, ऐसी भीड़ है और ऐसी चीखो पुकार है, हर कोई अल्लाह को वो तड़प है कि जिसमें आपको सब कुछ भूल गया ना, कि उस भीड़ में इंसान को बस कहते हैं कि बस पीछे हट जाए और बस मैं हूँ और मेरी वो कैफियत है और बस मेरा रब है। तो इसलिए इसका नाम जो है वो मक्का रख दिया गया। सही। और बक्का वो मुकाम जहाँ तवाफ होता है और जहाँ दीवारें कायम हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ये डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से एक वक्फा है और उसके बाद दोबारा यहीं से हम सिलसिला कलाम शुरू करते हैं। नाज़रीन किराम, बहुत खूबसूरत अहम गुफ्तगू है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कायनात में सबसे पहला घर बनाया अपनी इबादत के लिए और ज़ायरीन के लिए और कायनात के खित्ते खित्ते से आने वालों के लिए, वो वही घर है जिसको हम बैतुल्लाह कहते हैं, वही है जिसको हम किबला कहते हैं, वही है जिसको हम मस्जिद हराम कहते हैं, और वही है जिसको खाना काबा कहते हैं, और वो मक्का में है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलामुल्लाह में ख़ुद इरशाद फरमाया। नाज़रीन किराम, वक्फ़ा है प्रोग्राम सदाए कुरान में, और वक्फ़े में हम जाया करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस सदा पर लब्बैक कहने के लिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नाज़रीन किराम, ये इस प्रोग्राम का ख़ासा है कि हम जब भी वक्फ़ा लेते हैं दरबार रिसालत जाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक मरतबा दुरूद करीम का नजराना पेश करते हैं और वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह की परनूर से आते हैं, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है, हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अलहम्द से शुरू किया गया ये सफ़र पहुंचा है सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 पर, और कुरान करीम का नाज़रीन किराम ये चौथा पारा है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है कि कुर्रे अर्ज़ी पर जो सबसे पहले इबादत का घर बनाया गया, इबादत के लिए बनाया गया, वो वही है जिसको हम बैतुल्लाह कहते हैं, और वो मक्का में है। डॉक्टर साहब, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी इरशाद फरमाया है, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदन लिल आलमीन, कि ये वही है जो मक्का में है और ये मुबारक है। मुबारक मीन्स बरकतों वाली जगह है, और बरकत उससे कहते हैं जिसमें थोड़ा भी ज़्यादा हो जाए। बिल्कुल सही। और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह भी इसकी फजीलत और अज़मत बयान करते हुए फरमाया है कि ये हुदल लिल आलमीन है, ये आलमीन के लिए हदायत का बायस है। मैं चाहता हूँ इस पर रोशनी। डॉक्टर साहब, बहुत उम्दा नकात की तरफ आपने जो है वो इशारा कर दिया। इस हवाले से जो इससे पहली आयत है कि जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के हवाले से बात की गई है, और ये भी मिल्लत इब्राहीमी ही का ख़ासा है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबको मनासिक सिखाए तो आपने कहा कि असल में हज इस तरह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में किया जाता था। अब वो मनासिक हैं या जो वो बुनियादें हैं वो वही हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़राहम की। जब कोई शख्स किसी भी इमारत को बनाता है तो उस इमारत के साथ उसका मकसद और उसकी वो चीज़ें जहन में होती हैं कि ये मैं घर बना रहा हूँ, मैं स्कूल बना रहा हूँ, मैं कोठी बना रहा हूँ, मैं मस्जिद बना रहा हूँ, जो भी है।
اگرچہ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی تعمیر کروائی سب کچھ، لیکن جو زمانے کی برائیاں یا جو چیزیں بھی اس میں شامل ہو چکی تھیں، اس کے باوجود جب آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے تو اس کے ساتھ قرآن کریم ہمیں اس دعا کا بھی بتاتا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت مانگی ہے۔ اب آپ نے کیا فرمایا ہے کہ ربنا اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب یہ جو اس قدر خوبصورت دعا ہے، دراصل یہی وہ برکت ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یعنی کیا ہے کہ اس کو امن والا شہر بنا دے۔ اب جب انسان کسی خوف کی حالت میں ہو، کسی پریشانی کی حالت میں ہو، تو وہ تو جتنے مرضی بڑے قلعوں کے اندر محصور ہو، اس کو وہ خوشی اور وہ راحت اور وہ سکون میسر نہیں آ سکتا۔ جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا اپنے مقدمے میں کہ مکان نہیں ہے، وہ گھر ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے اپنے اس گھر کو گھر کہا ہے، مکان نہیں کہا، مکان نہیں کہا، گھر کہا ہے، چار دیواری ہے، لیکن ضروری نہیں کہ چار دیواری میں سکون بھی ہو۔ تو اب اللہ رب العزت نے خود ہی اس کو گھر کہہ کر بھی بتا دیا کہ اس کے اندر برکتیں ہیں، اس کے اندر راحتیں ہیں، اس کے اندر سکون ہے، اور وہی مقصد ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے مل رہا ہے کہ گھر کیا ہوتا ہے کہ جس میں آپ چار دیواری کے اندر آپ محسون ہیں، مامون ہوں، محفوظ ہوں، آپ کی عزتیں بھی، آپ کے مال بھی، آپ کی تمام چیزیں بھی۔ تو اب یہ کہا کہ اس کو امن والا بھی بنا دے، پھر ساتھ میں کیا کہا کہ اس کے اندر خیر اور برکت کیا ہے جس کو ہم عموماً کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں رزق وافر مل رہا ہو، ہمارے پاس ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل ہوں۔ تو آج دنیا جہان کی چیز جو کہیں شاید نہیں ملتی، وہ بیت اللہ کے باہر ملتی ہے۔ تو یہ تو حضرت بے موسمی پھل وہاں پہ ملتے ہیں۔ تو یہ تو جسے وادی غیر ذی زرع کہا گیا تھا کہ جس کے بارے میں تصور ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ کبھی ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے، تو وہاں پہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، میں کہا کرتی ہوں، دعاؤں کے بھاگ ہیں جو ان کو لگے ہوئے ہیں، یہ ان دعاؤں کی برکتیں ہیں۔ اور برکت دعا کی کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر اخلاص ہو۔ ہمارے لفظوں میں تاثیر تبھی پیدا ہونی ہے، ہم کسی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا ہم فلاں کو کہتے ہیں وہ دعا مانگ دے، کیوں؟ ہمیں پتہ ہے اس کے اندر اخلاص ہے، ہم ہر شخص کو نہیں کہتے دعا مانگ دے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ حنیف ہیں، یکسو ہیں، تو جب ایک انسان کی توجہ ہی کا مرکز ہی اللہ کی رضا ہے، تو جب وہ دعا مانگتا ہے اللہ کا نبی، تو پھر اس کی دعا کی وہ برکت جو ہے، اس برکت سے اس کے احوال، اس کے ارد گرد جو ہے اس کو بھی خیر ملتی ہے، اس کو برکت ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ کو بڑی محبوب عبادت ہے، اور اس لیے 5 مرتبہ دن میں رکھی ہے کہ بار بار میری طرف آؤ، میری بارگاہ میں آؤ۔ اچھا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم جو بھی نماز کے اراکین اختیار کرتے ہیں یا ادا کرتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور یہ ہاتھ اٹھانا سمبولیکلی کس چیز کی علامت ہے؟ کہ میں دنیا سے ہاتھ اٹھا رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں غلامانہ انداز میں کھڑا ہونے لگا ہوں۔ بالکل ایسے۔ اچھا، ہاتھ اٹھا کر، دنیا سے ہاتھ اٹھا کر، دنیا کی رنگینیوں سے، دنیا کی دلچسپیوں سے، دنیا کے رشتوں سے یہ ہاتھ اٹھانا ہے، الہ العالمین میں نے ہاتھ اٹھا دیا اور اب میں آنے لگا ہوں آپ کے سامنے غلامانہ انداز میں۔ بالکل۔ پھر ہم ہاتھ باندھتے ہیں اور اسی طرح سے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح غلام اپنے آقا کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ بالکل۔ پھر ہم رکوع کرتے ہیں، اور رکوع کس بات کی علامت ہے؟ الہ العالمین میں جھک گیا صحیح آپ کی اطاعت کے لیے۔ اور جب سجدہ کرتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ الہ العالمین میں نے مان لیا ہے کہ مجھ میں خطائیں بھی ہیں، مجھ میں تقصیرات بھی ہیں، لیکن الہ العالمین ماں بھی تو جب اس کے پاؤں میں پڑتے ہیں تو وہ معاف کر دیتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو آپ کا وعدہ ہے کہ میں ساری کائنات، میں تو 70 نہیں میں کہا کرتا، 70 کیا چیز ہے؟ بالکل صحیح۔ کائنات کی ساری ماؤں سے اللہ زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو الہ العالمین جس طرح ماں مان جاتی ہے، اللہ بھی مان جاتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اور وہ تقصیرات کو، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب جس کے لیے میں نے سارا کچھ عرض کیا، جو طواف ہے، اس کے گرد چکر لگانا، وہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ ایک شمع ہے اور اس کے گرد پتنگے، پروانے چکر لگاتے ہیں۔ کبھی ہم گھر میں مشاہدہ کر لیں، ایک موم بتی جلائیں، اس کے ارد گرد پروانے آ جائیں گے۔ اچھا، پھر ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ حرارت ہے، یہ آگ ہے، کبھی قریب ہوتے ہیں، کبھی دور ہوتے ہیں، کبھی جلتے ہیں، کبھی مرتے ہیں، لیکن چکر لگاتے ہیں۔
اسی طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ بیت اللہ کے ارد گرد بھی شمع رسالت کے پروانے جو ہیں وہ چکر لگاتے ہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب اس طواف کی حکمت کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جو پہلا سوال تھا نا، ابھی تو میں اس کے ہی تھوڑا سا وہ کانٹینٹ رہ گیا، میں چاہتی ہوں ضرور ضرور ضرور. دیکھیں یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ برکتیں ہیں، اس حوالے سے نا میں نے آج اس موضوع کے لیے تیاری کرتے ہوئے کچھ 2-4 چیزیں پڑھی اور میں چاہتی تھی کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں. ڈاکٹر صاحب کچھ انجینئرز اور کچھ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی کہ یہ جو مکہ ہے یہ اصل میں نافع زمین ہے، کہ اللہ رب نہیں یعنی اس کا سینٹر ہے، پوائنٹ ہے، مرکز ہے، پوری دنیا کا مرکز ہے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو تمام اطراف سے دیکھا کہ بالکل سینٹر ہے، اور پھر جو تحقیقات ہوئیں، جو لوگ ناسا کے لوگ تھے جب ادھر گئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے جب تصویریں دیکھی ہیں، زمین کی طرف دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا یہاں سے اس جگہ سے اس مرکز سے شعاعیں پھوٹتی ہیں. اچھا وہاں سے انہوں نے کیمروں کے ذریعے سے اس جگہ کو ریکارڈ کیا کہ یہ کون سا زمین کا حصہ ہے جہاں سے اس قدر روشنی جو ہے وہ پھوٹ کر اوپر کی طرف جا رہی ہے، ہدی للعالمین. اچھا اب وہ جو روشنی تھی وہ کیپچرڈ بھی ہوئی، وہ ساری چیزیں ہوئی. بعد میں انہیں پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کا وہ مرکز ہے، یہ بیت اللہ ہے کہ جہاں سے روشنیاں جو ہیں وہ سیدھا اوپر کی طرف جا رہی ہیں، اور جو اس خلا کو بھی کراس کر رہی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی کراس نہیں کر پاتا. اچھا اب تیسری چیز کیا ہے کہ جو اس کی مقناطیسی قوت، جو زمین کے اندر کی پوری قوت ہے جسے ہر چیز کو کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں اس جگہ پہ جا کے وہ زیرو ہے. اچھا اب یعنی میرے لیے خود یہ چیز آج بڑی سرپرائزنگ تھی کہ وہ کس طرح سے وہ زیرو ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم میں سے بیمار افراد جاتے ہیں اور وہاں جا کے ہمیں وہ اپنی بیماری کا کوئی پتہ نہیں، ہم وہاں پہ بالکل وہ صحت مند ہیں، اور وہ جو ہمارے اندر کی وہ جو کششیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں نا، وہ ساری چیزیں مائنس ہو جاتی ہیں وہاں پہ. اچھا میں اس چیز کو پہلے یہ کہا کرتی تھی کہ شاید وہ جو ان لوگوں کو یہ کہا کرتی تھی کہ یہ جب آپ کسی بھی گھر کے مہمان بنتے ہیں تو جو میزبان ہوتا ہے نا وہ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ مہمان نوازی کرتا ہے. تو جو بھی کوئی بیمار جاتا تھا تو میں کہتی تھی آپ وہاں جا کے اپنی بیماری کو بھول جائیں گے، کیونکہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق مہمان نوازی کرنی ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر آنے والے کو تکلیف نہیں دے سکتا. اچھا لیکن آج جب میں نے اس چیز کو پڑھا کہ ہمیں واقعی وہاں پہ جا کے وہ کیوں بھول جاتا ہے، تو وہ جو اس کی مقناطیسی قوت ہے جو مائنس ہو جاتی ہے، وہاں جا کے وہ جو دکھ درد تکلیف ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس حوالے سے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ شیئر بھی کروں گی. تو وہ جو ہے وہ ایک بڑی وہ سرپرائزنگ بات تھی کہ اللہ رب العزت کس طرح سے اس گھر کو نفع والا گھر بنا دیتا ہے ہمارے لیے، کس طرح برکتوں والا بنا دیتا ہے. تو ایک برکتیں وہ ہیں کہ جو ہمارے لیے حصی ہیں، جن کو ہم دیکھ رہے ہیں، جن کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، جن سے نفع اٹھا رہے ہیں، اور ایک وہ ہے کہ جو روحانی برکتیں ہمیں جو ہیں وہ حاصل ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں سے وہ پیغام ریسیو ہو کر وہ جو اوپر بیت المعمور تک جا رہا ہے، اور بیت المعمور سے وہ پیغام نیچے تک آ رہا ہے، اور وہ جو آپ کیا کہتے ہیں کہ نور علی نور والی بات ہے کہ اللہ رب العزت کی تجلیات، اس کی توجہات کا جو انسان مرکز بن جاتا ہے. تو وہ جو بات ہے نا کہ آپ نے کہی کہ طواف میں ہم اس گرد گھومتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ مقصود ایک ہے. تو اس مقصود کی طلب میں انسان ایسا دیوانہ ہو جائے کہ وہ اپنے ارد گرد سے دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جائے. تو جیسے ہم کسی بچے ہمیں گھیر لیں اور ہمارے گرد گھومتے جائیں تو بچے کو یہ بھول جاتا ہے کہ میں کہیں گھر ہی نہ جاؤں چکر لگاتے ہوئے، لیکن وہ اپنی اس محبت میں، اس چیز میں کہ میں یہ کھیل رہا ہوں، یہ میرے لیے گیم ہے، اور اس طرح سے. تو جب ہم اللہ کے اس گھر کو یہ مرکز مان کے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میری توجہ، میری یکسوئی، میری محبت، میرا جو پورا وہ روح اور من جو ہے وہ اسی کی طرف ہے، تو پھر انسان اس کے گرد اس چیز کا جو ہے اعادہ کرتا ہے کہ میں تیری طرف ہاں جی بالکل. چکر لگانے میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر ہم ایک ہی سمت میں وہاں پر تھوڑا سا چلیں تو بیت اللہ سے دور ہو جائیں گے. اس سمت جائیں ادھر دور ہو جائیں گے، اس طرف جائیں دور ہو جائیں گے. لیکن طواف میں بیت اللہ درمیان میں رہتا ہے، ہم اس کے قریب ہی رہتے ہیں، ارد گرد ہی رہتے ہیں. اصل میں یہ اعادہ ہے نا اس پیغام کا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو تو اللہ ہمیں وہاں دور نہیں کرنا چاہتا. ہاں جی، جہاں کہیں بھی ہو تمہارا رخ ادھر ہی ہونا چاہیے. جو اللہ رب العزت نے جب یہ جو کہا کہ ہم آپ کا چہرہ بار بار
نہ دیکھتے ہیں. تو اب جدھر بھی پاؤ تو اللہ تو ادھر ہی ہے، فسما جی، وجہ اللہ. بالکل. تو یہ جو فسما وجہ اللہ ہے تو اس کا مرکز اس طرح سے وہ ادا کروایا کہ بس اب تم گھومو گے تو تمہارا مرکز صرف وہ اللہ کی ذات اور ہے. رہنا بھی میرے ارد گرد ہی ہے، یہ اللہ کی بھی خواہش ہے کہ بالکل میرے ارد گرد ہی رہو. بالکل. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت ایک وقفہ ہے پھر پروگرام جی، صدائے ڈاکٹر قرآن میں. ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ، نم آنکھوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 پر، اور یہ قرآن کریم کا چوتھا پارہ ہے. ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ہم بات کر رہے ہیں بیت اللہ کی، اس کی عظمتوں کی، اس کی برکتوں کی، اور جو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ یہ عالمین کے لیے ہدایت کے سوتے یہاں سے پھوٹتے ہیں، یہ مرکز ہدایت ہے. ڈاکٹر صاحب جب ہم طواف کی بات ہو رہی تھی، جب طواف کرتے ہیں اور جہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے وہ مقام ہے جہاں حجر اسود کی نصب تنصیب. ہے، بالکل صحیح. وہ ہمارا نقطہ آغاز ہے طواف کا، وہاں سے شروع کر اور اختتام کا بھی. اور ہر بار جب ہم آتے ہیں وہاں پر حجر اسود کے سامنے تو استلام کرتے ہیں. یہ استلام کرنا کیا ہے اور حجر اسود کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب حجر اسود وہ پتھر کے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے جو ہے وہ اتارا تھا، اور جب انہوں نے اس کا تعمیر کی خانہ کعبہ کی تو وہاں پہ وہ نصب کر دیا گیا. پھر روایات میں آتا ہے حجر اسود کی جو تاریخ ہے اس میں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اس طوفان میں جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے جبل ابی قبیس میں جو ہے وہ محفوظ کر دیا، تاکہ اس کی وجہ سے کہیں پہ یہ دست نہ ہو جائے یا کہیں سے اس کی حفاظت کا جو ہے وہ مسئلہ نہ پیدا ہو جائے. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر وہاں سے لا کر پیش کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اس کی تنصیب کی. اور تیسری تنصیب کا واقعہ جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل از بعثت کے واقعات میں سے بڑا اہم اور نمایاں واقعہ ہے. اس کو بوسہ دینے کی ڈاکٹر صاحب جو ہمیں اس کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ جو شخص اس کو بوسہ دیتا ہے اور جو اس کو ہاتھ لگاتا ہے، استعلام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ ملانے سے مترادف اس کو قرار دیا گیا، اس لیے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ کرتے ہیں، استلام کرتے ہیں. تو اب اس سے بڑھ کر اس چیز کی فضیلت کیا ہوگی کہ ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب اس مرکز پہ پہنچ جائیں تو وہ دلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ سارا ہجوم پیچھے ہٹ جائے اور بس میں ہی ہوں اور میں وہاں پر جو ہے وہ پہنچوں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے جو سبق ہے نا وہ کیا ہے کہ ہم عموماً اس منفعت سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس عقیدے سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت سارے حقوق العباد پامال کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ تو اللہ رب العزت کا معاملہ ہے کہ وہاں اللہ کی خود خواہش ہے کہ کسی کو کانٹا بھی نہ چبھے. بالکل. لیکن ہم ایسے دھکم پیل کرتے ہیں، وہاں صبر کا مظاہرہ. اور یہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ وہ حرام قرار دیا گیا حرمت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے، تو وہ تو جگہ ہی حرمت والی اور عزت والی ہے. تو وہاں پہ اس گھر کے تقدس یہ ہے کہ جو اس گھر کے باقی مہمان ہیں ان کا بھی اسی طرح سے خیال جو ہے وہ رکھا جائے، ان کے حقوق کی بھی رعایت جو ہے وہ کی جائے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. ناظرین کرام حجر اسود کی ہم بات کر رہے تھے. یہ وہ پتھر ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ساتھ لائے تھے، اور نبی کریم نے خود اس کو بوسہ دیا، چوما. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بوسہ دینے لگے تو مخاطب کر کے کہا اس پتھر کو، حجر اسود کو، اے حجر اسود کہیں یہ گمان نہ کرنا کہ تو مجھے کوئی نفع یا نقصان دے سکتا ہے. ہم تجھے اس لیے چومتے ہیں کہ میرے نبی کے لب لگے ہیں. بالکل. بس ہم بھی وہاں اپنے لب رکھنا چاہتے ہیں جہاں میرے نبی کے لب لگے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس سے بھی بڑھ کے خوبصورت بات کر دی کہ حجر اسود کو بوسہ دینا یا اس کی طرف اشارہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بیعت کرنا ہے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس گھر کی فضیلت اور برکتیں اور کیا ہو سکتی ہیں جس کا اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرما دیا
کہ یہ ہم نے اس کو برکت والی جگہ بنا دیا ہے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، اور ذکر صاحب قرآن میں ذکر اسماء النبی الکریم کا، اور آج جو اسماء النبی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں سب سے پہلے ہے سیدنا المحدث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیان کرنے والے، اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 11 سے۔ پھر ہے ناظرین کرام سیدنا محرز القتال، جہاد پر ابھارنے والے، ترغیب دینے والے، اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ الانفال کی آیت نمبر 65 سے۔ پھر ناظرین کرام ہے سیدنا المحرم، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، اس کی مشیت سے حرام کرنے والے، ممنوع قرار دینے والے کسی چیز کو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 سے اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 سے ہمیں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ پھر ہے سیدنا المحسن، احسان کرنے والے، یہ اللہ کی صفت ہے احسان کرنا، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے اوصاف میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ احسان کرنے والے تھے۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ عدل ہوتا ہے کہ کسی کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس کو ادا کر دینا، دے دینا، اور احسان یہ ہوتا ہے کہ حق سے بھی زیادہ عطا کر دینا۔ یہ اللہ کی صفت ہے اور نبی کریم کی صفت ہے، اور اس کا ہمیں کلو ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سے، پھر سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 195 سے، آل عمران کی 184 سے، النساء کی 125 سے، اور پھر ناظرین کرام سورہ مائدہ آیت نمبر 13 ہے، مائدہ 85 ہے، 93 ہے، الاعراف 56 ہے، الاعراف 161 ہے، توبہ 120 ہے، اور پھر ہود 115 ہے، النحل 90 ہے، سورہ نحل ہی 128 ہے، اور سورہ العنکبوت 69 ہے، سورہ لقمان 1 اور 3 نمبر آیت ہے، سورہ لقمان آیت نمبر 22 ہے، الصافات آیت نمبر 113 ہے، اور سورہ الزاریات 16 ہے، اور سورہ المرسلات 44۔ اور اس طرح ناظرین کرام آج کا آخری پروگرام کا اسم نبی ہے سیدنا المحل، حلال کرنے والے، جیسے اللہ کے اذن سے حرام کرنے والے اور پھر اب حلال کرنے والے، اور اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 سے اور سورہ الاعراف کی آیت نمبر 157 سے۔ ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو کل کے لیے بشرط زندگی اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ کل اگلی آیات کے ساتھ، اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اور اب میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد شاذیب جاوید سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں گداز کے ساتھ بارگاہ نبی میں اپنی حاضری پیش کریں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خلاف محبوب کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر والی مقام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا
सलाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। नशा में मतलब कि सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। नशा में मतलब कि सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। इसी तवक्को पे जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। इसी तवक्को में जी रहा हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। निगाहे लुत्फ़ो करम न होगी, निगाहे लुत्फ़ो करम न होगी, तो मुझको जीना हराम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो